اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان سے جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں ان کو حکمرانی عطا فرمائے گا، خلافت عطا فرمائے گا، یعنی حکمرانی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی حکومت صرف مدینہ میں تھی۔ فتح مکہ سے پہلے سورہ نور نازل ہوئی ہے نا، تو اس وقت مکہ میں مشرکین کی حکومت تھی اور باقی دنیا تو تھی کفر و شرک سے بھری ہوئی۔ رب نے وعدہ فرمایا کہ اللہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں تم میں سے، ان کو اللہ تعالیٰ خلافت ضرور دے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسے ان سے پہلوں کو دی، جیسے دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے خلفاء کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، دنیا میں حکمرانی عطا فرمائی، فرمایا ایسے ہی تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ اور ضرور ان کے لیے جما دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا، یعنی اسلام جما دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا اس دین کو، تمام دینوں پر یہ غالب آ جائے گا۔ اور یہ کیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا خلافت کا اور دین کے غلبے کا، دین اسلام کے غلبے کا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے۔ ہجرت کیوں فرمائی؟ ہجرت اس لیے فرمائی تھی کہ مکہ میں کفار اسلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنے دیتے تھے، مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے۔ اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے یہاں سے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے، لیکن مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی کفار نے ستانا نہیں چھوڑا، کبھی دھمکیاں دیتے، کبھی جنگ کا اعلان کر دیتے، کبھی کیا کرتے ستاتے، تو مسلمان جو تھے وہ ہمیشہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لٹکائے رکھتے۔ تو ایک دن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ دیکھ کے افسوس کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں یہ کب ہمارے ہتھیار اتریں گے اور امن اور سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ ضرور تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، تمہیں حکمرانی عطا فرمائے گا، تمہارے دین کو غلبہ دے گا، اور کیا کرے گا، تمہارا جو خوف ہے نا اس کو امن سے بدل دے گا۔ سبحان اللہ ہے جی، تمہارے خوف کو، یعنی یہ ہر وقت کی ایک وہ لگی رہتی ہے کہ بھئی مشرکین مکہ حملہ کر دیں گے، ہر وقت تلوار اپنے پاس ہے، ہتھیار اپنے پاس ہیں، اب بندہ ہر وقت اٹھائے پھرتا رہے کتنا مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ تو رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ سب بدل ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آیہ مبارکہ مفسرین کرام نے پھر لکھا ہے کہ یہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کی دلیل ہے، چونکہ رب نے وعدہ فرمایا تھا خلافت کا نا، فرمایا یہ ان کی خلافت کی دلیل ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، ایسا پھیلائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ چیزیں دیکھنے میں تمہیں آئیں گی، وعدہ جو رب کا ہوا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، علماء کرام نے فرمایا نا یہ خلافت کی دلیل ہے یہ آیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خلافت کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا انا عبد اللہ و اخو رسول اللہ انا حق لہذا الامر منکم، فرمایا میں اللہ کا بندہ، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں، اور تم سب سے زیادہ میں حقدار ہوں خلافت کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا منا امیر و منکم امیر، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک امیر ایک خلیفہ
مہاجرین اپنی طرف سے مقرر کریں، ایک امیر ایک خلیفہ ہم اپنی طرف سے مقرر کریں گے۔ تو اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ جب قرآنی آیات نصوص موجود تھی، احادیث مبارکہ میں ذکر خلافت کا موجود تھا، تو پھر صحابہ نے آپس میں اختلاف کیوں کیا؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس میں خلافت ثابت ہے، اس میں یہ جھوٹ بولتے ہو۔ اعتراض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس آیت میں خلافت کا ذکر ہے، جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہوتے ہیں صحابہ عاشق نہیں تھے بھائی، وہ ہم سے زیادہ عاشق تھے، اسی لیے تو انہوں نے اپنی گردنیں پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، وہ دور وہ تھا کہ وہ نبی کی خاطر گردنیں دینے میں مصروف رہے، انہیں میلاد سج دھج کے مجانے کا وقت نہیں ملتا تو وہ بھی ضرور کرتے۔ وہ دور ایسا تھا، گردنیں دینے کا دور تھا۔ آج دور ایسا ہے، حضور کے نام کے چرچا کرنے کا دور ہے۔ سبحان اللہ۔ گردنیں کس کو دیں آج؟ ضرورت ہے کہیں گردنیں دینے کی؟ نہیں۔ آج کس کی ضرورت ہے؟ حضور کے نام کے شہرت کی ضرورت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ ہے۔ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ خلافت کی آیت ہے تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کر لیتے۔ امام المسلمین مجدد دین و ملت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ آیہ مبارکہ آپ سے جو سوال ہوا تو آپ نے فرمایا یہ سوال ہوا کہ کیا خلافت کے متعلق قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی احادیث مبارکہ میں کہیں ذکر ہے کہ خلافت کے بارے میں؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایک نہیں کئی قرآن کی آیت اس پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ نے پیش بھی فرمائی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایک حدیث نہیں کئی احادیث مبارکہ اس پہ دلالت کرتے ہیں صحابہ کی خلافت پر، خلفائے راشدین کی خلافت پر۔ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ جب آیت موجود تھی تو انہوں نے پیش کیوں نہیں کی، اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا نام ذکر نہیں فرمایا تھا، کسی صحابی کا نام ذکر نہیں ہے کہ فلاں کو خلیفہ بناؤں گا فلاں، لیکن وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ وعدہ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا، اور یہ رب نے بتا دیا تھا کہ تمہیں خلیفہ بناؤں گا اور دین کو غلبہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ کسی کا نام ظاہر نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خلیفہ بنانا تھا، وعدہ بھی رب کا تھا، تو رب ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہا کہ فلاں کو خلیفہ بناؤ فلاں کو، اگرچہ بیچ میں تھوڑے بہت اختلاف بھی ہوئے، مگر خلیفہ وہی بنا جسے رب نے بنایا۔ سبحان۔ دیکھیں وعدہ جو رب کر رہا ہے خلیفہ بنانے کا، تو کوئی اور بنا سکتا ہے رب کے سوا؟ تو جو صدیق اکبر بنے رب کے حکم سے بنے، عمر فاروق بنے رب کے حکم سے بنے، عثمان غنی بنے رب کے حکم سے بنے، حضرت علی بنے رب کے حکم سے بنے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ یہ 30 سال خلافت کے کون سے تھے؟ علماء کرام نے، یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ خلافت 30 سال رہے گی۔ علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی 2 سال 3 ماہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، 10 سال 6 ماہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، تو یہ کل 12 سال 9 ماہ ہو گئے۔ 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی، یہ 24 سال 9 ماہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کی، یہ 24 اور 4 28 اور 9 مہینے وہ ملائیں یہ 29 سال 6 مہینے بنتے ہیں۔ ان 4 خلفائے راشدین کی جو خلافت تھی 29 سال 6 مہینے رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے اور انہوں نے 6 ماہ خلافت کی، ساڑھے 29 وہ اور 6 مہینے یہ پورے 30 سال ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت حکمرانی وغیرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ 30 سال جو تھے یہ خلافت راشدہ کے کہلاتے ہیں، اور بادشاہت اسلام میں جو شروع ہوئی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے شروع ہوئی، اور حضور خود ہی فرما گئے تھے 30 سال تک خلافت ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اگر امیر معاویہ کی بادشاہت غلط ہوتی تو حضور بتا جاتے کہ وہ غلط ہوتی، ان کی اتباع مت کرنا، ایسا تو کچھ نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تسلیم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شہزادے امام حسن کو بھی امیر معاویہ کی حکمرانی تسلیم ہے۔ آج 1450 سال 1450 سال کے بعد پتہ نہیں کس کے دماغ میں فطور پیدا ہو گیا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے کما حق کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا، دین کو غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلام کی حکمرانی صرف مکہ اور مدینہ میں تھی، پوری دنیا میں تو اسلام کو غلبہ ملا نہیں تھا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، تورات کا انہوں نے ذکر فرمایا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ شام فتح ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کو ملے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں شام فتح ہی نہیں ہوا۔ فرمایا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر پورا فرمایا، ان کے دور میں وہ شام فتح ہوا۔ فرمایا جن سے وعدہ فرمایا تھا ان کے خلیفہ کے ہاتھ پہ فتح فرمانا، اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ سبحان، وعدہ حضور سے فرمایا اور یہ دین کا غلبہ ساری دنیا جانتی ہے، خلافت راشدہ میں اسلام کو حاصل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا رب نے جس کا وعدہ کیا تھا، رفتہ رفتہ رب نے اس کو خلفائے راشدین کے ہاتھ پر پورا کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ جس رب نے ان کے ہاتھ پہ پورا کر کے دکھایا ہے، رب ان کو مانے تو ہم کیوں نہ مانے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔